جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل ہم نے کویسچن آنسر ایک سیشن شروع کیا ہوا ہے جس میں معلوماتی کچھ ایسی ویڈیوز بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں جو کہ کافی زیادہ مریضوں کے کویسچن ہوتے ہیں. ان کو ہم نے ریپرزنٹیٹیو کویسچن کے طور پہ کچھ لے لیے ہیں, کچھ کمنٹس کی صورت میں ہمارے پاس آئے تھے, کچھ لائیو انٹریکشن جب پیشنٹ سے ہوتی ہے اس حوالے سے بھی. تو وہ کچھ ایسے سوالات ہیں جس میں سب کا فائدہ ہو سکتا ہے, تو اس حوالے سے کچھ گزارشات آج ہم سے کریں گے. یہ ایک سوال پوچھا گیا کہ انگزائٹی کی ادویات جب بھی شروع کرتی ہوں میری علامات میں اور شدت آ جاتی ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر عام طور پہ ادویات بڑھا دیتے ہیں, تو میری جو صورتحال ہے اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے. تو اس پہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے, اس کے پیچھے کیا چیز ہے. دیکھیں کلینکل پریکٹس میں یہ ایک بہت ہی کامن سینیریو ہوتا ہے. مریض ہمارے پاس آتا ہے انگزائٹی کے ساتھ, انگزائٹی کے ہم ادویات شروع کرواتے ہیں. ایک دن دو دن بعد مریض کال بیک کرتا ہے یا واپس آتے ہیں. ان کی کمپلینٹ کیا ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب یہ جو جن علامات کے ساتھ ہم آئے تھے جس کی ہم ہیلپ سیک کرنا چاہ رہے تھے وہ ہم الٹی مصیبت میں پھنس گئے ہیں, یعنی کہ ان میں اور شدت آ گئی ہے. پہلے دل کی دھڑکن کنٹرول تو ہوتی تھی, اب تو ہو ہی نہیں رہی, اب تو پسینے اتنے آ رہے ہیں, نیند خراب ہو گئی ہے. اس طرح کی علامات یہ ایک کامن ایک کلینیکل سینیریو ہوتا ہے. اس میں جو پٹ فال ہے, جو مسٹیکس کلینیشین سے ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی چونکہ دوائی ابھی شروع ہوئی ہے, لو ڈوز میں موسٹ آف دی ٹائم شروع کی جاتی ہے, تو اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید انگزائٹی کنٹرول نہیں ہو رہی تو دوائی ہم بڑھا دیتے ہیں, تو وہ ڈوز کو پش کرنا شروع کر دیتے ہیں. 1 اور 2 ڈیز بعد پیشنٹ پھر آتا ہے, کنڈیشن ورس ہو چکی ہوتی ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اور خراب ہوگی جب سے آپ نے دوائی بڑھائی ہے یا دوائی تبدیل کی ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا کلینیشین کو سٹیپ بیک کرنا چاہیے, ریفلیکٹ بیک کرنا چاہیے کہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے. اس میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. جب انگزائٹی کے پیشنٹ ہمارے ہاں آتے ہیں اور ان کی میڈیسن سٹارٹ کی جاتی ہیں تو وی آل نو کہ یہ جو اینٹی ڈپریسنٹ ہوتی ہیں انیشلی, خاص طور پہ جو موسٹلی پرسکرائب گروپ ہے SSRI, اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ انیشل ڈوز میں, انیشل ٹائم فریم میں یہ بعض کا سم پیشنٹ میں سٹیمولیٹری ایفیکٹ بھی ان کا ہوتا ہے. تو جب ہم یہ شروع کرتے ہیں تو ہوا کیا, ایکچولی انگزائٹی تھی مریض کو, ہم نے دوائی شروع کی, وہ جو ڈرگ کا ایک سائیڈ ایفیکٹ تھا سٹیمولیٹری, اس نے کیا کیا, انگزائٹی کو بجائے اس کے کہ کاؤنٹر کرے, کم کرے, اس نے انہانس کر دیا. آبویسلی پیشنٹ کمپلین کریں گے, پیشنٹ پریشان ہو جائیں گے, واپس آئیں گے. جب وہ واپس آئے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس سٹیمولیٹری ایفیکٹ کو دیکھتے, ڈرگ کو ہم کم کر دیتے ڈوز کو, یا ایک بیٹر جو ٹالریٹڈ ڈرگ ہوتی ہے اس کی طرف چلے جاتے. لیکن ہوا کیا کہ ہم نے پش کر دیا فردر, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انگزائٹی کنٹرول نہیں ہوئی, پروبلی وی آر انڈر ٹریٹنگ, انڈر ڈوز جا رہی ہے, تو ہم نے دوائی پش کر دی. جب یہ ہوتا ہے تو مریض بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ سٹیمولیٹری ایفیکٹ اور انہانس ہو جاتا ہے. تو اس میں بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی ادویات شروع کی جائیں جو کہ اینٹی ڈپریسنٹ گروپ سے تعلق رکھتی ہوں, خاص طور پہ SSRI گروپ سے, جو کہ انگزائٹی کے لیے اگر ہم پرسکرائب کرنے لگے ہیں, تو کائنڈلی اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے, ہمارے مریضوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لو ڈوز سے شروع ہونی چاہیے. پہلی بات, لو ڈوز سے سلو ایسکیلیشن ہونی چاہیے. اور سب سے اہم یہ کہ مریض کو آپ فور وارن کریں کہ جی یہ علامات ہو سکتی ہیں. 2-3% ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں سٹیمولیٹری ایفیکٹ آ سکتا ہے, جس میں انگزائٹی کی سمٹم انہانس ہو سکتی ہیں, آپ کی سلیپ ڈسرپٹ ہو سکتی ہے, ڈیزینس ہو سکتی ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. جب ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں, لو ڈوز رکھتے ہیں, آہستہ آہستہ اسکیلیٹ کرتے ہیں, تو اس سے رزلٹ جو ہے نا بہت اچھا آتا ہے. ادروائز اس میں بہت چانس ہوتا ہے کہ مریض جو ہے نا وہ دوائی چھوڑ دیں گے, کمپلینس کمپرومائز ہو جائے گی, اور جس چیز کو ہم ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے رزلٹ جو ہے نا وہ ہمیں اتنے نہیں ملیں گے فیوریبل جتنا ہم توقع کر رہے ہیں. بہت شکریہ.